السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئی مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ آج کی گفتگو کا عنوان شان اہل بیت۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان جس کی تلاوت ہم نے کیا، ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف و ستھرا کر دے۔ آیت کریمہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مہربان ہے اہل بیت پر، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ اہل بیت کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ ہر ناپاکی کو دور کر دے اور خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اہل بیت سے۔ مگر اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ تو سنیے، صاحب تفسیر روح البیان تحریر فرماتے ہیں: یا اہل البیت المراد بہ من حواہ بیت النوات رجال و نساء۔ اہل بیت نبی کے گھر والے مرد اور عورتیں ہیں، یعنی نبی کے گھر والے مرد ہو یا عورت ہو، یہ سبھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اہل بیت سے مراد یہی نبی کے گھر والے مرد و عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مقامات پر اہل بیت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے: یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے: اے لوگو، بے شک میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہے، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ قرآن پاک، اور نمبر 2 عطرتی اہل بیتی، میری اولاد اہل بیت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان دونوں سے جڑے رہو گے، قرآن سے، یعنی آپ کا عمل قرآن کے مطابق ہو اور آپ کا طریقہ اہل بیت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کے مانند ہے، کہ جو لوگ کشتی نوح میں سوار ہوئے نجات پا گئے اور جو پیچھے رہ گئے ہلاک ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی نوح کے مانند اللہ کے رسول نے اہل بیت کو قرار دیا کہ اہل بیت سے اگر آپ جڑے رہو گے تو آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ سلامت رہیں گے۔ اگر آپ نے اہل بیت کو چھوڑا تو سمجھو کہ آپ ویسے ہی ہلاک ہے جیسے کشتی نوح سے جو الگ ہوئے ہلاک ہو گئے۔ جی ہاں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کریں، اور اہل بیت میں بھی دو شخصیت ایسی ہیں
جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ دو ذات ایسی ہے اہل بیت میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جوانوں کے سردار۔ جی ہاں، جنت میں تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا منہ احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اب امام حسین سے محبت کرنا لوگ تعزیہ بنانا ہی محبت سمجھتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو تعزیہ بنا لیے، ڈھول تاشے بجا لیے اور سمجھتے ہیں کہ یہی محبت کی دلیل ہے اور یہی محبت ہے۔ اے لوگو، اللہ کی قسم، یہ تعزیہ بنا کر ڈھول تاشے بجا لینا اور شراب پی کر نعرے لگانا، ڈانس کرنا، یہ امام حسین کی محبت نہیں اور یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں، یہ تو یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ پچھلے ہفتہ میری تقریر ہوئی تھی تعزیہ داری پر، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اس میں کمنٹ کیا کہ حضرت آپ نے مروجہ تعزیہ داری کو ناجائز و حرام کہا، آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ غیر مروجہ تعزیہ داری کا حکم کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، غیر مروجہ تعزیہ داری، مثلا آپ نے روضہ حسین کا نقشہ بنا لیا اور نقشہ بنا کر گھر میں رکھا برکتاً محبتاً، تو محض اتنا کرنا، نقشہ بنا کر اپنے گھر میں رکھنا، یہ درست ہے۔ جس طرح ہم لوگ روضہ رسول کا نقشہ اپنے گھر میں اپنے در و دیوار میں لگا کر کے رکھتے ہیں محبتاً برکتاً، تو امام حسین کے روضے کا نقشہ بھی بنانا اور گھر میں رکھنا محبتاً، یہ درست اور جائز ہے۔ مگر جو ہی آپ نے اس میں ڈھول تاشے شامل کر دیا، ڈی جے شامل کر دیا، ڈانس شامل کر دیا، وہاں پہ فرضی مقبرہ نیچے بنا دیا آپ نے، تو یاد رکھیں لوگ مانیں گے نہیں۔ آپ بنائیں اپنے دروازے پر، لوگ جائیں گے وہاں پہ منت ماننے، لوگ جائیں گے وہاں پہ ڈھول تاشے بجانے، عورتیں جائیں گی وہاں پہ گیت گانے، بھیڑ لگانے۔ جی ہاں، اگر اس دور میں آپ تعزیہ بناتے ہیں تو ان ناجائز اور حرام کاموں سے بچ نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اس مروجہ تعزیہ داری کو ناجائز کہا ہے، چونکہ اس میں طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں۔ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس میں امام حسین کی روح آتی ہے اور وہاں پہ جا کر منتیں مانتے ہیں، اس لیے یہ مروجہ تعزیہ داری ان خرافات اور ناجائز کاموں کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ مگر غیر مروجہ تعزیہ داری محض نقشہ بنا لے امام حسین کے روضے کا، جس طرح روضہ رسول کا نقشہ گھر میں رکھتے ہیں، در و دیوار سے لگا کر کے رکھتے ہیں، محض اتنا ہو تو یہ جائز، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مگر ایسا کرنا یعنی تعزیہ بنا کر ان خرافات سے اس دور میں بچنا مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ تعزیہ کی جگہ آپ کوئی دوسرا کام کر لیں، امام حسین کے نام سے اپنے گھروں میں فاتحہ کروائیں، ان کے نام سے محفل رکھیں تاکہ لوگ آئیں اور اس میں علماء کے بیانات ہو، کربلا کی تاریخ بیان کی جائے اور لوگ اس کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سارے کام، اچھے کام ہیں جو امام حسین کی محبت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ ناجائز کام، خرافات، بدعات اور یزیدی طریقوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہ و خطا کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔